السلام علیکم سامعین، 7 ربیع الثانی کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 22 اکتوبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے اعلانیے کا مطلب۔ دراصل 24 گھنٹے پہلے دارالعلوم دیوبند میں رابطہ مدارس اسلامیہ کی عاملہ کی اہم میٹنگ ہوئی ہے، جس میں ملک بھر کے موقر، ممتاز اور معنات اہل علم نے شرکت کی ہے۔ ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے محتمم اعلیٰ جامع شریعت و طریقت حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم اس مجلس کے روح رواں رہے ہیں۔ وہاں جو تجاویز پاس ہوئی ہیں ان میں ایک اہم تجویز یہ ہے کہ سرکاری مدد سے پرہیز کیا جائے۔ یہ عام اعلان ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس اعلانیے کے مطلب کو سمجھنے کے لیے آج اس نامہ نگار نے ام المدارس دارالعلوم دیوبند کا دورہ کیا، حضرت محتمم صاحب مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم سے ملاقات کی، کچھ بات چیت کی اور کئی اساتذہ سے تفصیلی گفتگو کی۔ میں اس کا مطلب یہ سمجھا ہوں، اس سرکاری اعلانیہ کا مطلب یہ ہے جو خالص دینی ادارے ہیں، خالص دینی مدرسے ہیں، جہاں خالص علم وحی کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں قال اللہ اور قال الرسول کی خاص تعلیم دی جاتی ہے، جہاں قرآن و حدیث کی ہی صرف تعلیم دی جاتی ہے، ان مدارس اسلامیہ اور مکاتب میں کسی بھی طرح سے اس طرح کی امداد قبول نہیں کی جا سکتی ہے۔ وجہ صاف ہے کہ ہماری جو سرکار ہے وہ لامذہب سرکار ہے، جمہوری سرکار ہے، تو کوئی جمہوری سرکار میں، لامذہب سرکار میں کسی دینی مدرسے میں امداد کیوں کر ہو سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ بہت سے ایسے معاملے مختلف عدالتوں میں، ہائی کورٹ میں، سیشن کورٹوں میں زیر غور ہیں کہ جن مدرسوں میں دینی تعلیم ہوتی ہے وہاں سرکار کا پیسہ جاتا ہے، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ام المدارس کے اعلانیہ کا مطلب یہ ہے جو خالص دینی مدرسے ہیں ان میں سرکاری امداد نہ لی جائے۔ یہی دارالعلوم دیوبند کے اصول 8 گانا کا مطلب ہے۔ 8واں اصول یہی ہے کہ سرکاری امداد سے گریز کیا جائے، بچا جائے، احتراز کیا جائے، اس سے ہر حالت میں بچا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اقلیتی ادارے قائم کرتے ہیں، سرکاری اسکول قائم کرتے ہیں، ہم پرائمری اسکول بناتے ہیں، ہم مدرسہ بورڈ قائم کرتے ہیں، تو ان میں تو ہم سرکاری امداد لیتے ہیں۔ تو ام المدارس نے آپ کو نہ تو پرائمری اسکول قائم کرنے سے منع کیا ہے، نہ مدرسہ بورڈ کا مدرسہ قائم کرنے سے منع کیا ہے، نہ آپ کو کالج کھولنے سے منع کیا ہے۔ آپ اگر عصری ادارے قائم کرتے ہیں تو آپ کریں، ان کے لیے جو ضابطے سرکاری ہیں ان کو فالو کریں، ان پر عمل کریں، ان سے ام المدارس کے اعلانے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ اسکول قائم کرتے ہیں، وہاں طلباء کو اسکالرشپ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیجئے۔ آپ کالج قائم کرتے ہیں، وہاں آپ بہت ساری سرکاری معاونت حاصل کرتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن جو خالص دینی ادارے ہیں، جہاں خالص دین کی تعلیم ہوتی ہے، وہاں مدد لینے سے، مالی تعاون لینے سے روکا جا رہا ہے۔ وجہ صاف ہے کہ جہاں سرکاری امداد ہوگی، جہاں سرکاری تعاون کسی بھی طرح کا ہوگا، وہاں ہر حال میں سرکار کی مداخلت کا یقیناً اندیشہ ہوگا۔ آسام میں ہم اس کو دیکھ چکے ہیں اور بہت ساری جگہوں پر معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ البتہ جو سرکاری مدرسے ایسے ہیں، ابھی ہم نے خبر پڑھی تھی، جو فرضی طور سے چل رہے ہیں، خود ہی ان کو سرکار نے بند کر دیا ہے۔ بہرحال وہ ایک دوسرا موضوع ہے۔ فی الحال ہم اس موضوع پر ہیں کہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند نے جو سرکاری مالی امداد کو منع کیا ہے، تو ان مدارس کے لیے منع کیا ہے جن میں خالص دینی تعلیم ہوتی ہو۔ اس بارے میں اگر کسی کے ذہن میں کوئی اور بات ہو اور ہم سے اچھی معلومات اس کو ہو، تو برائے مہربانی ہمارے نمبر
96 27 پر بتائی جا سکتی ہے، یا وہاں جہاں خبر اپلوڈ ہوگی وہاں کمنٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔